آپ میں سے اکثر مومنین، اگر اکثر نہ کہوں تو سارے کے سارے جو مسلمان ہیں، سارے کے سارے جو مومنین ہیں، ان کا ایک ہی سوال ہے جو کہ کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولانا دعا قبول نہیں ہوتی۔ مولانا ہم نے بہت دعائیں کی، نہ صرف خود کی بلکہ علماء کرام سے بھی دعائیں کروائیں، سب سے دعائیں کروائیں، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو پھر آخر ایسا کیا کریں؟ یا کوئی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ دعا قبول کیسے ہوتی ہے اور دعا قبول کس کی ہوتی ہے؟ تو اس حوالے سے آج آپ کے سامنے روایات کے ذریعے سے، فرامین کے ذریعے سے انشاءاللہ دعا کے قبولیت تک پہنچنے کا جو مرحلہ ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر آپ میں سے جو شخص بھی اس قانون کے مطابق عمل کرے گا، اس ضابطے کے مطابق عمل کرے گا، ان شرائط پر عمل کرے گا، تو اس کی دعا حتماً قبول ہوگی۔ اس کی گارنٹی میں نہیں دے رہا، میں کون ہوتا ہوں گارنٹی دینے والا؟ اس کی گارنٹی ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں، رسول خدا اس کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ تو آئیے یہ شرائط پڑھتے ہیں، یہ قانون اور ضوابط دیکھتے ہیں کہ کیسے دعا جو ہے وہ قبولیت تک پہنچتی ہے۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ آپ سب کا اپنا چینل ہے، انشاءاللہ سپورٹ کریں گے تاکہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی کامن مسئلے پر بات کرنے کا دل ہے جو کہ دعا کی قبولیت سے ریلیٹڈ ہے۔ یعنی کہ بعض اوقات انسان دعا کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو آئیے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ روایت یہ ملتی ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ میں آپ کے سامنے پہلی شرط رکھ رہا ہوں۔ دعا کے قبولیت کی 5 شرائط ہیں۔ آپ مومنین نے ان 5 شرائط کو پورا کرنا ہے، اور یہ بہت آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ اگر یہ 5 شرائط آپ کے اندر پائی جائیں گی تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ پہلی شرط، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، جب بھی تم میں سے کوئی اپنے رب سے دنیا و آخرت کی کوئی حاجت طلب کرے تو اس کو چاہیے کہ پہلے خدا کی حمد و ثنا اور مدح کرے۔ یعنی سب سے پہلے جب آپ دعا شروع کرنے لگے تو جو دعا کی شروعات ہے وہ آپ نے خدا کی حمد اور ثنا سے کرنی ہے، خدا کے لیے بہترین کلمات ادا کرنے ہیں، خدا کی بزرگی کو بیان کرنا ہے اور خدا کی مدح کرنی ہے۔ اس کے بعد پیغمبر خدا اور ان کی آل پر درود بھیجے، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ 3 چیزیں، دعا شروع کرنی ہے اللہ کی حمد و ثنا سے، اس کے بعد رسول خدا اور اہل بیت پر درود پڑھنا ہے، اس کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، اور پھر سوال کرنا ہے۔ یہ پہلی شرط ہے جو آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بتائی ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ زندگی کو ظاہری اور باطنی لحاظ سے پاکیزہ بنائے۔ مثلا کوئی غصبی مال اور غذا سے اجتناب کرے، یعنی جو وہ غذا کھا رہا ہے وہ بھی پاک ہو، جو وہ مال کما رہا ہے، جو وہ پیسے کما رہا ہے، جو وہ کسب کر رہا ہے، جو وہ عمل کر رہا ہے جس کے نتیجے سے اس کو آمدنی ہو رہی ہے، وہ بھی پاک ہو۔ نیز پیغمبر نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو وہ اپنی غذا اور اپنے عمل کو پاکیزہ بنائے۔ یہ سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 447 پر آپ کو یہ روایت مل جائے گی۔ تو دوسری شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے مال کو اور اپنی غذا کو پاک کرے۔ پہلی شرط آپ کے ذہن میں ہے کہ دعا شروع کرے اللہ کی حمد سے، رسول خدا کے اور اہل بیت پر درود پڑھ کر اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اپنے مال اور اپنی غذا کو پاک کرے۔
آئیے چلتے ہیں تیسری شرط کی جانب، فتنہ اور فساد کا مقابلہ کرنے اور حق کی دعوت دینے میں کوتاہی نہ کرے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرے، جو کہ واجبات میں سے ہے، جو کہ فروعات دین میں سے ہے۔ یعنی آپ کہیں سے گزر رہے ہیں یا اپنے اہل و عیال، جو کہ آسان ہوتا ہے، اپنے اہل و عیال کو آپ امر بالمعروف کریں، نیکی کی دعوت دیں، اور اپنے دوست و احباب کو، محلے دار کو، ہمسایوں کو، اپنے علاقے میں جہاں آپ رہ رہے ہیں، تو آپ نے امر بالمعروف کرنا ہے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے۔ تو یہ تیسری شرط ہے۔ اس کے حوالے سے میرے امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، اگر ایسا نہ ہوا تو خدا تم پر برے لوگوں کو مسلط کرے گا، اور پھر تمہارے اچھے لوگ دعا بھی کریں گے تو قبول نہیں ہوگی۔ مولا کائنات کا فرمان ہے، اگر امر بالمعروف نہیں کرو گے، نہی عن المنکر نہیں کرو گے، تو دو کام ہوں گے۔ ایک تو برے لوگ تم پر حکمرانی کریں گے، جو کہ تم پر ظلم کریں گے، اور دوسرا تمہارے اچھے لوگ بھی اگر دعا کریں گے تو وہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو دعا کی قبولیت کی جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ چوتھی شرط، خدا، اچھا اب یہ تین شرطیں کتنی آسان ہے، اس میں کوئی مشکل اب نظر نہیں آ رہی۔ یعنی کہ حلال رزق کھائیں، کوئی مشکل ہے نہیں ہے، امر بالمعروف کریں، کوئی مشکل ہے نہیں ہے، دعا شروع کرتے وقت اللہ کی حمد بیان کریں، کوئی مشکل ہے نہیں ہے، رسول خدا پر درود پڑھیں، اہل بیت پر درود پڑھیں، کوئی مشکل ہے نہیں ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اس میں کوئی مشکل ہے نہیں ہے، آسان ہے۔ چوتھی شرط، خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو وفا کرنا، یہ بھی دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ جو خدا سے کیے ہوئے عہد کو وفا نہیں کرتا تو اسے اپنی دعاؤں کی قبولیت کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی جو شخص اللہ کے خلاف جا رہا ہے، جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، جو ہمارے اوپر واجبات قرار دیے ہیں، اس کو بجا نہیں لا رہا، اور دعا کس سے مانگ رہا ہے؟ اسی اللہ سے مانگ رہا ہے نا۔ جس کے حکم پر عمل نہیں کر رہا تو اس کے پاس کیوں آ رہے ہو؟ پھر اگر آنا ہے تو پھر اس کے احکامات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح کسی نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ ایک شخص شکایت لے کر مولا کے پاس آیا اور کہا کہ مولا میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو امام نے فرمایا، تمہارے دل اور دماغ نے ان چیزوں میں خیانت کی ہے جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہو پاتی۔ تو اس شخص نے مولا کائنات سے پوچھا کہ مولا وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن میں میرے نفس نے اور میرے دل نے، میرے دماغ نے خیانت کی ہے؟ تو امام نے کہا، سب سے پہلی خیانت، تم نے خدا کو پہچان کر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ خدا کو پہچانتے ہو لیکن جب حق ادا کرنے کی باری آئی تو امام فرماتے ہیں تم نے حق ہی ادا نہیں کیا، اس لیے تمہاری معرفت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تم جو خدا کو پہچان رہے ہو، اس پہچان نے تمہیں کوئی فائدہ ہی نہیں دیا، کیونکہ تم نے حق ہی ادا نہیں کیا۔ دوسری خیانت، یہ مومنین کرام، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ چیزیں جو امام بیان کر رہے ہیں کہ جو ہم نے خیانت کی ہے، ان کو دیکھنا ہے کیا ہمارے اندر وہ چیزیں موجود تو نہیں ہیں، اللہ نہ کرے۔ دوسری خیانت، اللہ کے فرستادہ رسول پر تمہارا جو ایمان ہے، وہ ایمان تو ہے مگر تم اللہ کے رسول کی سنت کے مخالف ہو، یعنی کہ جو رسول خدا کی سنتیں ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ تیسری خیانت، تم قرآن تو پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، زبانی کہتے ہو ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، مگر تمہارا عمل مخالفت کرتا ہے، تمہارا عمل سے وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ چوتھی خیانت، تم کہتے ہو کہ جنت کا شوق ہے لیکن کام ایسے کرتے ہو جو جنت سے دور لے جاتے ہیں، پھر تمہارا یہ شوق کیسا، تمہاری یہ رغبت کیسی؟ یہ مولا سوال کر رہے ہیں۔ چھٹی خیانت، خدا کی نعمتیں کھاتے ہو مگر شکر ادا نہیں کرتے،
شکر تو دور کی بات، شکر کا حق ادا نہیں کرتے۔ ساتویں خیانت، میں جلدی سے گزر رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ ساتویں خیانت، اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ شیطان سے دشمنی رکھو، فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے اور اسے دشمن سمجھو، اور تم نے کیا کیا؟ شیطان سے دوستی کر لی، شیطان سے گٹھ جوڑ کر لیا، شیطان سے ہاتھ ملا لیا، شیطان کے ساتھی بن گئے۔ جب تم کام یہ کر رہے ہو اور پھر تم کہتے ہو دعا قبول نہیں ہو رہی۔ آٹھویں خیانت، تم نے لوگوں کے عیب کو تو بڑا دیکھا، عیب کو تو بڑا بیان کیا، اور اپنے عیب پس پشت ڈال دیے۔ یعنی جن کے عیبوں کو چھپانا چاہیے تھا وہ تم نے چھپایا نہیں، وہ ظاہر کیے، اور جو عیب تمہارے اندر ہیں ان کو دیکھ کر سدھرنا تھا، سنوار لانا تھا، وہ تم نے چھپا لیے۔ اور پھر تمہاری حالت یہ ہے کہ تم امید رکھتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو، جبکہ تم خود دعا کی قبولیت کے دروازے بند کر دیتے ہو۔ یہ مولا فرما رہے ہیں، میں نہیں فرما رہا۔ نویں خیانت، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو تاکہ تمہاری دعا قبول ہو سکے۔ یہ مولا فرما رہے ہیں۔ اور پانچویں اور آخری شرط، معصوم کا فرمان ہے، الدائی بلا عمل کرامی بلا وطر، عمل کے بغیر دعا کرنے والا ایسا ہے جیسے کمان کے بغیر تیر چلانے والا۔ جب کمان ہی نہیں ہے تو تیر کہاں تک جائے گا؟ تیر نشانے پر ہی نہیں لگے گا۔ امام فرما رہے ہیں عمل کے ذریعے سے دعا کرو تاکہ تمہارا جو تیر ہے، تمہاری جو دعا ہے وہ کیا ہو؟ قبول ہو۔ اور اس میں خلوص ہے، عمل سے مراد کیا ہے؟ خالصتاً للہ، خلوص ہونا چاہیے، دنیا سے دوری ہونی چاہیے، اللہ کی طرف مخلصانہ توجہ ہونی چاہیے، قوت یعنی جو آپ کے اندر طاقت ہے اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ دعا کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، یا اللہ اگر تیرا حکم نہ ہوتا کہ مجھ سے مانگو، دعا کرو، تو میں کبھی بھی دعا نہ کرتا، بلکہ اسے تیری مشیت کے خلاف گردانتا۔ میں اس لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ تیرے نزدیک پسندیدہ اور محبوب امر ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک پسند یہ ہے، اللہ کو محبوب یہ ہے کہ اس کے بندے دعا کریں، لیکن دعا کیسے کریں؟ ان شرائط کے ساتھ دعا کریں، نہ کہ لک لکائے لسانی ہو، نہ کہ بغیر اس کے عمل کے دعا کرنے لگ جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، یہ کتنا انمول خزانہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یقین کیجئے اس خزانے کی قدر کرنا، اس خزانے کو ہر اس شخص تک پہنچانا کہ جس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، کہ جو مصیبتوں میں گرا ہوا ہے، جو پریشانیوں میں گرا ہوا ہے، جس کے اوپر مصائب ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو لازمی اس مومن تک، اس مسلمان تک ضرور پہنچانا ہے کہ جس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلے خود عمل کرنا ہے، اور جو کہ ایک شرط میں نے آپ کو بتائی ہے امر بالمعروف کی، جو کہ دعا کی قبولیت کی شرط ہے، خود عمل کرنا ہے، اور امر بالمعروف کرتے ہوئے اس ویڈیو کو انشاءاللہ دوسرے مومنین تک پہنچانا ہے۔ اپنے اس خادم سید علی زوار کربلائی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اسی طرح کی مزید مفید معلومات والی ویڈیوز کہ جن میں آپ کے لیے فائدہ ہو، جن میں میرے لیے فائدہ ہو، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے، اور آپ سے امید یہی کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ سپورٹ کرتے رہیں گے اور ان معلومات کو انشاءاللہ تمام مومنین تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ حافظ اور اللہ ناصر۔